السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیکچر نمبر 11 کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پہ بات کریں گے۔ الحمدللہ بفضل اللہ تعالی 10 لیکچر ہمارے مکمل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی سیرت پہ بات کی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ محترمہ ہیں جن کا ہم تذکرہ پڑھیں گے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے، لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے، اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ویڈیو میں سے آپ کو جو چیز پسند آئے، جو اچھی بات لگے اسے کمنٹ میں لکھیں تاکہ دوسرے لوگ بھی مستفید ہو سکیں۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، اصلی نام ان کا زینب تھا، لیکن چونکہ وہ جنگ خیبر میں خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی تھی تو عرب میں غنیمت کے ایسے مال کو جو امام یا بادشاہ کے لیے مخصوص ہوتا اسے صفیہ کہتے ہیں۔ حضرت صفیہ کو باپ اور ماں دونوں کی طرف سے سیادت حاصل تھی۔ باپ کا نام تھا حیی بن اخطب جو قبیلہ بنو نذیر کا سردار تھا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں شمار ہوتا تھا۔ ماں جس کا نام زرت تھا سموال رئیس قریظہ کی بیٹی تھی۔ یہ دونوں خاندان قریظہ اور نذیر بنو اسرائیل کے ان تمام قبائل سے ممتاز سمجھے جاتے تھے جنہوں نے زمانہ دراز سے عرب کے شمالی حصوں میں سکونت اختیار کی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح حضرت صفیہ کی شادی پہلے سلام بن مشکم القرظی سے ہوئی تھی۔ سلام نے طلاق دی تو کنانہ بن ابی الحقیق کے نکاح میں آئی جو ابو رافع تاجر حجاز اور رئیس خیبر کا بھتیجا تھا۔ کنانہ جنگ خیبر میں مقتول ہوا۔ حضرت صفیہ کے باپ اور بھائی بھی کام آئے اور خود بھی گرفتار ہوئی۔ جب خیبر کے تمام قیدی جمع کیے گئے تو دہیہ قلبی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لونڈی کی درخواست کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے حضرت صفیہ کو منتخب کیا، لیکن ایک صحابی نے آپ کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ آپ نے رئیسہ بنو نذیر و قریظہ کو دہیہ قلبی کو دے دیا ہے، وہ تو صرف آپ کے لیے ہی جو ہے نا وہ بہتر ہے۔ تو مقصود یہ تھا کہ رئیسہ عرب کے ساتھ تمام باقی جو عام عورتیں ہیں ان سا برتاؤ مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت دہیہ قلبی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری لونڈی عنایت فرمائی اور حضرت صفیہ کو آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ خیبر سے روانہ ہوئے تو مقام صحبا میں رسم عروسی ادا کی گئی اور جو کچھ سامان لوگوں کے پاس تھا اس کو جمع کر کے دعوت ولیمہ کی گئی۔ وہاں سے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور اپنی عبا سے ان پر پردہ کیا۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ وہ ازواج مطہرات میں داخل ہو گئی ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عام حالات۔ حضرت صفیہ کے مشہور واقعات میں حج کا سفر ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت عثمان کے ایام محاصرہ میں جو کہ 35 ہجری میں محاصرہ ہوا تھا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بے حد مدد کی تھی۔ جب حضرت عثمان پر ضروریات زندگی کو مسرود کر دی گئی تھی اور ان کے مکان پر پہرا بٹھا دیا گیا تھا تو وہ خود خچر پر سوار ہوئی، ان
کے مکان کی طرف چلی۔ غلام ساتھ تھا۔ اشتر کی نظر پڑی تو انہوں نے آ کر خچر کو مارنا شروع کیا۔ حضرت صفیہ نے کہا کہ مجھ کو ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں، میں واپس جاتی ہوں، تم خچر کو چھوڑ دو۔ حضرت صفیہ واپس گھر آئی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اس خدمت پر مامور کیا۔ وہ ان کے مکان سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کھانا پانی لے جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 50 ہجری رمضان المبارک میں انہوں نے وفات پائی، جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 60 برس تھی۔ 1 لاکھ ترکہ چھوڑا اور 1 ثلث کے لیے اپنے یہودی بھانجے کے لیے وصیت کر گئی۔ اور ان کا حلیہ یہ چھوٹے قد کی تھی لیکن بہت ہی خوبصورت تھی۔ حضرت صفیہ سے چند احادیث مروی ہیں جن کو حضرت زین العابدین، اسحاق بن عبداللہ بن حارث، مسلم بن صفوان، کنانہ، یزید بن معتب وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ دیگر ازواج مطہرات کی طرح حضرت صفیہ بھی اپنے زمانے میں علم کا مرکز تھی۔ چنانچہ حضرت سہیرہ بنت جعفر حج کر کے حضرت صفیہ کے پاس مدینے آئی تو کوفہ کی بہت سی عورتیں مسائل دریافت کرنے کی غرض سے بیٹھی ہوئی تھیں۔ سہیرہ کا بھی یہی مقصد تھا۔ انہوں نے کوفہ کی عورتوں سے سوال کرائے اور ایک فتویٰ نبیذ کے متعلق بھی تھا۔ حضرت صفیہ نے سنا تو بولی کہ اہل عراق اس مسئلے کو اکثر پوچھتے ہیں نبیذ کے متعلق۔ نبیذ ایک مشروب ہوتا ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیا کرتے تھے۔ اس مشروب کس کا بنتا ہے؟ وہ کشمش کا بنتا ہے، یعنی میوے کا بنتا ہے۔ رات کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح البخاری کی روایتیں کہتی ہیں کہ وہ رات کو کشمش بھگو دیا کرتی تھی، تو منقے کو، میوے کو بھگو دیتی اور صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوش فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشروب کو پیتے۔ اور اسی طرح کھجور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو پکی کھجوریں ہوتی ان کو بھی پانی کے اندر ڈال کے تو رکھ دیتی مشک میں، اور صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پی لیتے۔ اور وہ زیادہ وقت تک نہیں رکھتے، اگر زیادہ وقت تک رکھیں گے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبیذ اگر صبح کو رات کو بھگوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک پی لیتے، صبح کو بھگوتے تو آپ شام تک اسے پی لیتے۔ ایک دن سے زیادہ اسے نہیں رکھتے، اگر رکھا رہے تو وہ نہیں پئیں گے کیونکہ وہ شراب بن جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی اور پکی کھجوروں میں نبیذ بنانے سے منع کیا ہے، کیونکہ اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، بات مختصر یہ کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اخلاق و کمالات، حضرت صفیہ میں بہت سے محسن اخلاق جمع تھے۔ وہ بڑی عقل و دنا والی تھی، وہ بڑی ہی عاقل، فاضل اور حلیم تھی۔ علم و تحمل ان کے باب فضائل کے نہایت اعلیٰ عنوان ہے۔ غزوہ خیبر میں جب وہ اپنی بہن کے ساتھ گرفتار ہو کر آئی، ان کی بہن یہودیوں کی لاشوں کو دیکھ کر چیخ اٹھی۔ حضرت صفیہ اپنے محبوب شوہر کی لاش کے قریب سے گزری، لیکن اب بھی اسی طرح پیکر متانت تھی اور ان کی جبیں تحمل پر کسی قسم کی شکن نہیں آئی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت حفصہ نے ان کو یہودیہ کہا اور ان کو معلوم ہوا تو رونے لگے۔ حضرت صفیہ کے پاس ایک کنیز تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ان کی شکایت کیا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک دن کہا کہ ان میں یہودیت کا اثر آج تک باقی ہے، تو وہ یوم السبت کو اچھا سمجھتی ہیں اور یہودیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تصدیق کے لیے ایک شخص کو بھیجا۔ حضرت صفیہ نے جواب دیا، یوم السبت کو اچھا سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جمعے کا دن عنایت فرمایا ہے۔ البتہ میں یہود کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہوں، وہ میرے
اقارب ہیں، میری خویش ہیں، میرے رشتہ دار ہیں۔ اس کے بعد لونڈی کو بلا کر پوچھا تو میں نے جب وہ پوچھا تو میں نے کہا کہ تو نے میری شکایت کی تھی؟ بولی کہ ہاں، مجھے شیطان نے بہکا دیا۔ حضرت صفیہ خاموش ہو گئی اور وہ جو لونڈی تھی اس کو آزاد کر دیا۔ اسے کچھ نہیں کہا، بس اسے آزاد کر دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، چنانچہ جب آپ علیل ہوئے تو نہایت حسرت سے بولی کاش آپ کی بیماری مجھ کو ہو جاتی۔ ازواج مطہرات باقی جو تھی وہ ان کی طرف دیکھنا شروع ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچ کہہ رہی ہیں، مطلب انہیں میرے سے محبت ہے، میری بیماری کا انہیں خیال ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے ساتھ بے حد محبت تھی، ہر موقع پر ان کی دل جوئی فرماتی۔ ایک بار سفر میں تھی تو ازواج مطہرات بھی ساتھ تھی، تو حضرت صفیہ کا اونٹ سول اتفاق سے بیمار ہو گیا، تو حضرت زینب کے پاس ضرورت سے زیادہ اونٹ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ایک اونٹ صفیہ کو دے دو، اس کا اونٹ بیمار ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا میں ایک یہودیہ کو اپنا اونٹ دے دوں؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس قدر ناراض ہوئے کہ 2 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات نہیں کی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے قد پر بات کی، یعنی ان کے چھوٹے قد ہونے پر انہوں نے کیا کہا، قد و قامت کی نسبت چند جملے کہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں چھوڑ دی جائے تو اس میں مل جائے تو وہ سمندر جو ہے نا وہ گدلا ہو جائے۔ تو اس طرح چھوٹے قد کے بارے میں یا پھر کسی کی شکل و صورت کے بارے میں ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ شادی بیاہ ہوتا ہے تو بھئی کسی کی بہو آئی تو ہم دیکھنے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کا ناک چھوٹی سی ہے، اس کے ہونٹ اتنے موٹے موٹے ہیں، اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں، اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہیں، اس کے منہ جو ہے وہ لمبا ہے، اس کا منہ گول ہے، وہ پیاری نہیں ہے، اس کا کلر یوں ہے وہ ہے، تو ہم پھر باتیں کر کر کے ہنس رہی ہوتی ہیں۔ تو پیاری عزیزات، حضرت عائشہ نے قد کے متعلق بات کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری یہ بات سمندر میں ڈال دی جائے نا، وہ سمندر جو گدلا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو اس بات سے ناراضگی ہوتی ہے کہ ہم کسی کی شکل و صورت میں نقص نہیں نکال رہے، بلکہ اس مصور کے، اس بنانے والے رب العالمین کی بنائی ہوئی تصویر کے اندر، بنائی ہوئی تخلیق کے اندر، اس خالق کی تخلیق کے اندر ہم نقص نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کسی کے اندر سے اگر کسی میں ہمیں کوئی عیب نظر بھی آتا ہے شکل و صورت میں تو ہم اس کا مذاق نہیں اڑائیں، کچھ بھی نہ کہیں، کیونکہ اللہ نے جسے بھی بنایا ہے، جیسے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کہتی ہے کہ ہم تمام ازواج مطہرات میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ہم افضل ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ چچا ساتھ بہنیں بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بھئی ہارون میرے باپ، موسیٰ میرے چچا ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں، اس لیے تم لوگ کیوں کر مجھ سے افضل ہو سکتی، مطلب کہ نبی میرا باپ اور نبی میرا چچا، نبی میرا شوہر، تو مجھ سے زیادہ افضل تم کیسے ہو سکتی ہو۔ سفر حج میں حضرت صفیہ کا اونٹ بیٹھ گیا تھا، وہ سب سے پیچھے رہ گئی اور رونے لگ پڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو وہ زوروں کی طرح رو رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے، اپنے دست مبارک سے ان کے آنسو صاف کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو صاف کر رہے تھے، وہ بے اختیار روئی جا رہی تھی۔ تو حضرت صفیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صفیہ سے بھی بڑی محبت تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بڑا عمدہ تیار کرتی تھی حضرت صفیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفتاً بھیجا بھی کرتی تھی، کسی اور بیوی کے گھر ہوتی نا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصاً کھانا بھی تیار کر کے بھیجتی تھی، جیسے کہ حضرت عائشہ کے گھر میں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ حضرت صفیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھانا تیار کر کے بھیجا پیالے کے اندر،
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیالہ پکڑا اور پیالے کو زمین پر گرایا اور توڑ ڈالا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اٹھایا اور حضرت عائشہ کا جو صحیح سالم پیالہ تھا وہ اٹھا کر لونڈی کے ہاتھ حضرت صفیہ کے گھر بھیج دیا، اور وہ جو ٹوٹا ہوا پیالہ تھا اسے سونے کی زنجیر کے ساتھ جوڑا اور اسے جوڑ کر حضرت عائشہ کو دے دیا۔ یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں کے اندر اس طرح وہ انصاف کیا کرتے تھے، اس طرح پیش آیا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ نے زیادتی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیالہ اٹھا کے حضرت صفیہ کو بھیج دیا اور ٹوٹا ہوا پیالہ حضرت عائشہ کو دے دیا۔ یہ تھی حضرت ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت۔ تو یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ سے تعلق رکھتی تھی۔ بنو نذیر ان کے باپ کا قبیلہ تھا، سردار تھا، اور بنو قریظہ سے ان کی والدہ تھی۔ باپ کا نام حیی بن اخطب تھا، والدہ کا نام زرد تھا۔ تو ان کا اصلی نام زینب تھا۔ صفیہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ جنگ خیبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی تھی۔ تو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 شوہر تھے، 2 جگہ شادی ہوئی۔ پہلی جگہ ہوئی، اس کا نام سلام بن مشکم القرظی تھا، تو اس نے طلاق دے دی۔ پھر اس کے بعد کنانہ بن ابی الحقیق سے نکاح ہوا، جو ابو رافع تاجر حجاز اور خیبر کا جو رئیس تھا، سردار تھا، اس کا بھتیجا تھا۔ کنانہ جنگ خیبر میں مارا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا گیا اور وہ حضرت دہیہ کلبی کے حصے میں آئی۔ پھر صحابی نے کہا کہ یہ دہیہ کلبی کے لیے بہتر نہیں ہے، آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ کلبی کو اور کوئی لونڈی دے دی اور خود حضرت صفیہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا، اور مقام صہبا پر رسم عروسی جو ہے وہ طے پائی، وہاں شادی ہوئی، وہاں ہی ولیمہ ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں یہ داخل ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں ان عظیم ہستیوں کو، سیرت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عظیم ہستیاں ہمارے لیے دینی معاملات میں ہمیں بڑی سمجھ بوجھ عطا کرنے والی ہیں۔ ان کے ذریعے اسلام نے بڑا پروان اسلام چڑھا، اسلام کے اندر لہر بہر آ گئی۔ انہی کی وجہ سے اسلام کے اندر اسلام کو قوت، طاقت، ہمت ملی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ انہیں سکون عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان عظیم ہستیوں کی طرح زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العظیم کل کے لیکچر میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پر بات کریں گے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی بیویاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صحابیات